جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. جی آج ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے اور ہم آج بات کریں گے رینڈم ٹاپکس کے اوپر. سلائیڈ نظر آ رہی ہیں سب کو؟ جی اوکے جی. لیکچر نمبر 8 ہے جی ہمارا رینڈم ٹاپکس. اس میں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے نیشنل کانفرنس آن ایجوکیشن ایمرجنسی 8 مئی 2024. رواں ماہ اسی ماہ 8 مئی کو وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے 8 مئی 2024 کو نیشنل لیول پر ایجوکیشنل ایمرجنسی اناؤنس کی ہے. پاکستان ایجوکیشن سٹیٹسٹکس کی رپورٹ 2021-22 کے مطابق اس وقت ہمارے ملک کے اندر 26.21 ملین بچے یعنی 2 کروڑ اور 62 لاکھ بچے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. ٹھیک ہے، تو ان بچوں کو اسکول واپس لانے کے لیے 26.21 ملین WSE کو اسکولوں میں واپس انرول کرنے کے لیے 8 مئی 2024 کو وفاقی وزیر تعلیم اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی ہے. یہ رپورٹ کہتے ہیں کہ 39% چلڈرن ان پاکستان ور آؤٹ آف اسکول. یعنی کتنے بچے؟ 39% بچے ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں. ٹھیک ہے، ٹوٹل میں سے 100 میں سے 11.73 ملین ان پنجاب، 7.63 ملین ان سندھ، 3.63 ملین ان کے پی، 3.13 ملین ان بلوچستان اینڈ 0.08 ملین یعنی 8 لاکھ بچے ان اسلام آباد. ٹھیک ہے، صرف اسلام آباد میں 8 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. The country is also facing the low literacy rate. 62.8% ہمارا جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے اور اس وقت ہماری جی ڈی پی کے اوپر جو ایجوکیشن کے اوپر جی ڈی پی کی یوٹیلائزیشن ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی وہ 1.7% ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ لیٹسٹ انفارمیشن تھی. اسی ماہ چونکہ یہ ایمرجنسی آئی تھی تو یہ ایڈ کی ہے میں نے 2 دن پہلے. بک میں یہ نہیں ہوگی، جن کے پاس سبجیکٹیو بک ہے تو یہ صاف ظاہر ہے پھر آپ اس کو خود ہی ایڈ کر لیں گے، نوٹس آپ کے پاس ہیں. STEM ایک پہلے تھا ٹرم تھی STEM STEM سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. اب اس میں ایک اے کا بھی اضافہ کیا گیا STEM پاکستان. STEM جو ہے سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ آرٹس اینڈ میتھمیٹکس. اب اس میں آرٹس کا اضافہ کیا گیا. تو ہماری جو وفاقی ایجوکیشن کی منسٹری ہے نا، اس کا نام بھی یاد رکھیے گا، منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، MOFEPT، منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ. ٹھیک ہے، تو اس کا فوکس ہے ان چیزوں کے اوپر، سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ آرٹس میتھمیٹکس ایجوکیشن ان پاکستان. تو اس میں STEM کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سارے سبجیکٹ انٹیگریٹڈ فارم میں مکس کر کے پڑھائے جاتے ہیں، سیپریٹلی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو STEM کہتے ہیں. پہلے صرف STEM تھا STEM، اب اس کو ایک اضافہ ایک کا کر دیا گیا، آرٹس بھی انکلوڈ کر دیا گیا ان کے اندر، سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ آرٹس اینڈ میتھمیٹکس. تو جوائنٹلی ان سبجیکٹس کو انٹیگریٹڈ فارم میں پڑھانا انسٹیڈ آف سیپریٹلی انڈیویجولی. تو یہ جو ہے وہ STEM کمپٹیشن کا مین آبجیکٹیوز ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ STEM اسکول جرنی ایک ٹرم ہے 2003 کے اندر یہ بنائی گئی. یہ ایک روڈ میپ ہے. ٹھیک ہے، کہ کیسے آپ نے سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھمیٹکس کے یہ جو سٹیپس ہیں 10 سٹیپس یعنی 10 سیڑھیاں چڑھ کے یہ پار کرنا ہے. اس کے 10 لیول ہیں، اتنا یاد رکھیں گے. STEM اسکول جرنی، STEM پاکستان جو ہمارا ہے ایک ایریا، اس کا ایک روڈ میپ ہے کہ آپ نے اس کے جو ٹوٹل 10 کمپوننٹس ہیں وہ کیسے اچیو کرنے ہیں. تو یہ وہ روڈ میپ ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی آپ یاد رکھیں.
Current educational policy of Pakistan. National Educational Policy 2009 is our current educational policy. ہماری موجودہ جو ایجوکیشنل پالیسی ہے وہ 2009 ہے اور 2017 میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی، اس کا ڈرافٹ بن گیا تھا بٹ یہ اپروو نہیں ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے نون لیگ کی گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے تو ان کو پھر ہٹا دیا گیا تھا اور شاہد خاقان عباسی آ گئے تھے وزیر اعظم. تو اس کے بعد پھر یہ جو کہ پولیٹیکل جو سچویشن تھی پارٹی بیسس پہ وہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، تو اس لیے پھر جو ہے یہ پالیسی بھی صرف ڈرافٹ کی حد تک رہی تھی. 2021 میں سابقہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بھی پالیسی بنانے کے لیے سجیشنز مانگی تھیں بٹ اس کے لیے ڈرافٹ ہی وہ نہیں بنا سکے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہماری ایجوکیشنل پالیسی ہے. کریکولم کی ہم بات کریں تو 2006 کا کریکولم سندھ کے اندر اس وقت فل فلیج جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہے گریڈ 1 سے 12 تک، اور پنجاب، کے پی اور باقی صوبوں کے اندر مڈل سکول تک سنگل نیشنل کریکولم امپلیمنٹڈ ہے، اور سیکنڈری لیول پر اور ہائر سیکنڈری لیول پر ابھی نیا کریکولم ریوائز کریکولم امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو فیڈرل لیول پہ جو کریکولم تھا ہمارا سنگل نیشنل کریکولم، اس کو 2023 میں اس کا نام چینج کر کے نیشنل کریکولم رکھ دیا گیا. تو فیڈرل لیول پہ وہ امپلیمنٹ بھی ہو چکا ہے نیشنل کریکولم 2023 یہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جماعت کے لیے. ہمارے باقی صوبوں کے اندر ابھی یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اسکول دا ٹیلی اسکول ایپ پاکستان، یہ تو ابھی الیکشن کے بعد یہ وزیر اعظم بنے نا شہباز شریف صاحب، اس سے پہلے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی یہ بنے تھے. تو اس وقت 2023 کے اندر شہباز شریف نے ٹیلی اسکول ایپ پاکستان اور گوگل ویب سائٹ یہ لانچ کی تھی 21 مارچ 2023 کو اسلام آباد میں. پنجاب کے اندر جو ناظرہ تعلیم قرآن ہے اس کو لازمی قرار دیا جا چکا ہے. پنجاب کے اندر 2 سالوں سے ناظرہ کی تعلیم جو ہے وہ کمپلسری ہے. ایک سیپریٹ کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر ناظرہ کی تعلیم بچوں کو اسکولوں کے اندر کریکولم کے اندر شامل کر کے دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. دا پنجاب کمپلسری ٹیچنگ آف دا ہولی قرآن ایکٹ 2008، تو اس میں قرآن مجید کی ٹیچنگ بطور ناظرہ یہ ایک مکمل سیپریٹ، جیسے میتھ ایک سبجیکٹ اس طرح ایک سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر شامل کی گئی. اب اس سے پہلے کیا پریکٹس تھی؟ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اسلامیات کے اندر جو ہے وہ کچھ ناظرہ تعلیم ہوتی تھی، چند صورتیں اس کے اندر ایڈ کر دی جاتی تھی ود ٹرانسلیشن 6 سے آن ورڈ، اور نیچے 5ویں تک صورتیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. کہیں 2 صورتیں، کہیں 4 صورتیں، کہیں 10 صورتیں. تو اس طرح چند سورہ ایڈ کر کے ان کی ناظرہ تدریس ہوا کرتی تھی. تو اب جو ایسا نہیں ہے، اب اسلامیات کے اندر تو شامل ہے ہی ہے اور الگ سبجیکٹ کے طور پر بھی شامل ہے ناظرہ قرآن. ٹھیک ہے. پنجاب کے اندر یہ کب پراپر 2020 میں شروع ہوا، لیکن یہ ایکٹ 2018 کا ہے. تو ناظرہ قرآن جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے گریڈ 1 سے 5 تک. ٹھیک ہے. یہ پیریڈز کی ڈسٹریبیوشن ہے، یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گریڈ 1 کے ویک میں 3 پیریڈ، 4 5 کے 4 پیریڈ، اور 6 سے 12ویں مکمل ویک یعنی ہر روز ایک پیریڈ ہوتا ہے. تو 1 سے یہ یاد رکھنے والی بات ہے، وہ 1 سے 4 تک جو ہے 5 تک ناظرہ پڑھایا جاتا ہے. 6 سے لے کر 12ویں تک یہ قرآن مجید ود ٹرانسلیشن پڑھایا جاتا ہے. اور اس میں نا اس طرح کے قرآن مجید کے 30 پاروں کو 6 سے لے کر 12ویں تک. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری 7 گریڈ بنتے ہیں. تو ان 7 ڈفرینٹ گریڈز کے اندر قرآن مجید کی ڈویژن کی گئی ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ 1 سے لے کر 4 تک یہ 4 پارے 6 کلاس کے اندر بچے پڑھیں گے، 5 سے لے کر 9 تک اس طرح آگے جو ہے وہ 12 گریڈ تک ود ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بغیر ٹرانسلیشن کے صرف ناظرہ پڑھایا جاتا ہے 5ویں تک. پنجاب کے اندر ایک 5 سالہ ایجوکیشنل پلان تھا، اس کو نیو ڈیل پنجاب 2018 سے 23 کا نام دیا جاتا تھا. تو اس کا ٹائم ختم ہو گیا. بہرحال کبھی سوال یہ اس کے ڈیوریشن کا پوچھا جا سکتا ہے کہ نیو ڈیل پنجاب کا جو سپین تھا، وہ ڈیوریشن تھا، وہ کون سا تھا. باقی چیزیں آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں چونکہ یہ 23 گزر چکا ہے، تو اب اس سے متعلق سوال مشکل ہی پوچھا جائے گا کوئی. تو اس میں جو پرنسپل ڈسکس کیے گئے تھے کہ بچوں کے اندر سکل اور نالج اور سکل دونوں ڈیولپ کی جائیں.
ایکویٹی، ایکویٹی کی بات ہم آلریڈی شاید کر چکے ہیں کہ بچوں کو ان کی نیڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ تعلیم دی جائے، گروپ ٹیچنگ نہ ہو، پیٹریٹزم کو پروموٹ کیا جائے اور کلین اینڈ گرین پاکستان کو پروموٹ کیا جائے۔ اب اس کے فیچر کیا تھے؟ پنجاب ایجوکیشن پروفیشنل اسٹینڈرڈ کونسل بنائی جائے، ایک ریکمنڈیشن تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو IMIS انٹیگریٹڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ساتھ مرج کیا جائے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ سسٹم نا آج کل اسکولوں کا ڈیجیٹلائز ہو گیا، اسکول انفارمیشن سسٹم SIS ہے، اسی طرح ٹیچرز کا ڈاٹا ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم HRMIS، تو ان دونوں کو ہم کہتے ہیں IMIS انفارمیشن مینجمنٹ انٹیگریٹڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم۔ تو یعنی ٹیچر کی کونسل بنائی جائے اور اس کو ڈیجیٹل کیا جائے، آن لائن کیا جائے۔ اور تیسری جماعت تک پنجاب کے اندر نا تیسری جماعت میں اردو، انگلش اور میتھ پڑھائی جاتی ہے، اور اس کو لٹنم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو، انگلش اور میتھ کو، لٹریسی اور نیومریسی کو لٹنم ہم بولتے ہیں۔ تو لٹنم جو ہے وہ اس پہ فوکس کیا جائے۔ سٹیم کمپٹیشن، یہ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ پہلے یہ صرف سٹیم تھا، جو سٹیم ابھی ہم نے پڑھا، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس، پہلے یہ تھا۔ تو انصاف آفٹر نون اسکول اس پروگرام کے تحت مڈل لیول پہ پنجاب کے اندر لانچ کیے گئے۔ ECE جو ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی تعلیم اور اس کے لیے لرننگ مٹیریل اور ٹیچر ماڈل ڈیزائن کیے گئے، اور پرائیویٹ اور پبلک یعنی سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے درمیان ریلیشن شپ اسٹرینتھن کیے گئے۔ ساری چیزیں آپ اسکپ کر سکتے ہیں اس میں، صرف اس کا ڈیوریشن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نیو ڈیل پنجاب کا 5 ایئر ایجوکیشنل پلان تھا پچھلی گورنمنٹ کا 2018 سے 23 تک، فوکس تھا کہ 28 ملین اسٹوڈنٹس جو پنجاب کے ہیں ان کو بیٹر ایجوکیٹ کیا جائے۔ ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم وائز پنجاب کے جتنے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، وہ ان سب بورڈز کے اندر جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کا امتحان ہے نا، اس کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا، اس پہ ایک بورڈ کمیٹی آف چیئرمین، پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین، جس میں جتنے بھی بورڈ ہیں نا ہمارے 10 تھے، میرے خیال میں ابھی وہ نیا بنے گا کیونکہ نیا ڈویژن بنی تھی ایک۔ تو پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو اڈاپٹ ریلیٹیو گریڈنگ سسٹم ان آل دا 22 بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فار گریڈ 9 ٹو گریڈ 12، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے 2000 یہ PBCC جو ہے نا، ان کی یعنی جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے پورے پنجاب کے اندر، یہ بورڈ کے چیئرمین اکٹھے بیٹھتے ہیں اور سب کا پیپر پیٹرن، سب کا سلیبس، سب کا کورس، ہر چیز ایک جیسی ہوتی ہے، بالکل آئیڈینٹیکل۔ چونکہ ان کی جوائنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو یہ ڈیسیجن سیم لیتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا ایشوز تھا، اب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو فیز 1 2022 میں نالج لیول، یہ ہم نے 3 بلوم ٹیکسونومی کے کگنیٹیو ڈومین کے 6 لیول ہیں: نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اگلا چیپٹر ہم نے اسیسمنٹ کا پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، نیکسٹ جو کمنگ منڈے ہے اس سے۔ تو 70% نالج اس میں یہ دیکھیں گے بلوم ٹیکسونومی، 70% نالج ہوگا یعنی رٹے والے سوال، 20% انڈرسٹینڈنگ والے یعنی کمپریہنشن والے، 10% اپلیکیشن یعنی ایگزامپلس دینے والے۔ تو یہ پیٹرن تھا 2022 میں۔ 23 میں 50 پہ، یہ نالج 50 پہ آ گیا، انڈرسٹینڈنگ 35 پہ، یہ 15 پہ۔ اور ابھی 24 میں جو پیپر ہو رہے ہیں تو اس میں نالج 30% ہے، انڈرسٹینڈنگ 50% ہے اور اپلیکیشن 20% ہے۔ تو یہ کمپلیکسٹی جو ہے پیپر کے اندر، پیپر کا مشکل ہونا جسے ہم کہتے ہیں، وہ بڑھ گیا ہے بنسبت 22 سے 2024 کے اندر۔ تو یہ پنجاب والے اس کو یاد کریں گے۔ یہ چیز جو ڈیوریشن کسی اور بورڈ میں بھی، کسی اور اس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کمیشن کے امتحان میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سنگل نیشنل کریکولم، اس پہ میرے خیال میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلا چیپٹر آپ نے جو پڑھا ہے سارا وہ کریکولم کے اوپر تھا، سیکنڈ لاسٹ چیپٹر۔ تو اب اس کا نیم جو ہے 2023 کے اندر چینج ہو چکا ہے، نیشنل کریکولم، ٹھیک ہے۔ گریڈ AC ٹو 5 تک یہ 2021 اگست میں امپلیمنٹ ہوا تھا، 6 سے 8ویں تک یہ مارچ 23 میں امپلیمنٹ ہوا، اور 9ویں سے 12ویں تک یہ صرف فیڈرل لیول پہ امپلیمنٹ ہوا ہے، باقی صوبوں کے اندر نہیں ہوا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ سندھ نے تو بالکل کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد نیشنل اکانومک سروے رپورٹ 2022-23 کی ہماری رپورٹ ہے۔ ایک ٹرم ہوتی ہے HD انڈیکس، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس۔ آواز آ رہی ہے میری؟
سر جی بہت سر. لو آ رہی ہے آپ کی آواز. آواز کا ایشو ہے جی باقی لوگوں کو؟ نو سر کلیئر ہے. والیوم سر ڈاؤن ہے سر تھوڑا. جی سر آپ والیوم کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. کسی کو ٹھیک آ پر رہی سر آواز کلیئر میری؟ ہے لیکن سر کلیئر ہے. بالکل یہاں تو کلیئر ہے بالکل. اچھا جو اپنے والیوم اونچے کرے بھائی، والیوم اپ کریں اپنے. اوکے سر. اچھا بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے بھائی. نیشنل اکانومک سروے رپورٹ آف پاکستان 2023. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایک ٹرم ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے ملک میں بسنے والے جو شہری ہیں نا، تو ان کو صحت اور بنیادی تعلیم کی سہولیات کس حد تک میسر ہیں. تو 192 ممالک ہیں یو این او کے، جس میں پاکستان 161ویں نمبر پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. پاکستان کی رینکنگ کیا ہے؟ 161. ٹھیک ہے، تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، یعنی ہمارے آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں صحت اور تعلیم کی سہولیات کا. لٹریسی ریٹ پاکستان کا 62.8% ہے. ٹھیک ہے، بہت اہم سوال ہے. میل کا 73.4، فیمیل کا 51.9، رورل کا 54، اربن کا 77. پنجاب کا 66.3، سندھ 61.8، کے پی 55.1، بلوچستان 54.5%. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہمارے لٹریسی ریٹس ہیں جی. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی یوٹیلائزیشن ابھی ہم نے پڑھا ہے 1.7% ہے ہماری. ٹھیک ہے، جی ڈی پی یوٹیلائزیشن تو پہلے 2.3% تھی. یونیسکو نے کراچی کے اندر 1959 میں ایک کانفرنس منعقد کروائی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا، ان کا ایٹ لیسٹ 4% جی ڈی پی ایجوکیشن پہ یوز ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. لیٹسٹ انرولمنٹ ریٹ، ڈراپ آؤٹ ریٹ، جی ڈی پی. آپ جو ہے یہ ویب سائٹ نوٹ کر لیں www.finance.gov.pk. تو اس ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ سرچ کریں یا ڈاؤن لوڈ میں چلے جائیں لیٹسٹ نیشنل اکانومک سروے رپورٹ. تو آپ کو اس طرح کی رپورٹ جو ہے پی ڈی ایف میں مل جائے گی. جب بھی آپ کسی ٹیسٹ انٹرویو میں جائیں ایک نظر یہ رپورٹ دیکھ کے جائیں. ٹھیک ہے، اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ سارے میں نے بھی ادھر سے دیکھ کے لکھے ہوئے ہیں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اسیسمنٹ پالیسی فریم ورک پیک پنجاب 2020. پنجاب کے اندر نا 2006 کے اندر ایک ادارہ بنایا گیا جس کا نام ہے پنجاب ایگزامینیشن کمیشن. تو 2006 سے لے کر 2020 تک 2020 تک یہ جو پیک ہے نا، یہ پیپر پتہ کیسے کنڈکٹ کرتا تھا؟ 5ویں اور 8ویں کے صرف. ٹھیک ہے، اب 2020 میں انہوں نے پیپر پیٹرن اور ایگزامینیشن سسٹم چینج کر دیا. انہوں نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دی اپنی اسیسمنٹ. ایک تو انہوں نے یہ پنجاب والوں کے لیے ہے، باقی لوگ سکپ کر سکتے ہیں. تو ایک تو انہوں نے کیا کیا کہ جو پہلے تھا نا 5ویں اور 8ویں کا امتحان، اب انہوں نے شروع کر دیا گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 8 تک ساری کلاسز کا امتحان لیتے ہیں. اور لیتے کیسے ہیں؟ پیپر پرووائڈ کر دیتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، تو وہ ٹیچر یا ہیڈ ٹیچر ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کروا کے پھر اس سے پیپر لے لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسکول بیسڈ اسیسمنٹ. ہر اسکول کے لیے یہ مینڈیٹری ہے، پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو. دوسرا ہوتا ہے لارج اسکیل اسیسمنٹ. تو اس میں ہر ڈسٹرکٹ سے کوئی 8-10 اسکول رینڈملی سلیکٹ کر کے ان سے پیپر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ چیک کیا جائے کہ جو پیک کا جو پیپر پیٹرن ہے، جو پیپر بنا رہے ہیں، وہ افیکٹو، ویلڈ، ریلائبل ہے کہ نہیں. تو یہ ریسرچ پرپز کے لیے ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں لارج اسکیل اسیسمنٹ. تو 5ویں اور 8ویں کا جو ڈسکنٹینیویشن آف گریڈ 5th اینڈ 8th پاپولیشن بیسڈ ایگزام، پہلے سارے اسکولوں کے ہوتے، اب اس کو ختم کر کے کیا کر دیا گیا؟ ایل ایس اے اسکول بیسڈ اسیسمنٹ، سیمپل بیسڈ یعنی ڈسٹرکٹ میں سے سیمپل سلیکٹ کر کے، اینڈ اسکول بیسڈ اسیسمنٹ ایلیمنٹری اسکول لیول پر، یعنی 8ویں تک ہر اسکول یہ کنڈکٹ کرواتا ہے. اور یہ اس کے لیے گریڈ 1 سے لے کر 8ویں تک آئٹم بینک یعنی کویسچن پرووائڈ کرتے ہیں. باقی صوبوں کے اندر اس کے لیے اس طرح کا کوئی میکانزم نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ڈی پی آئی ایلیمنٹری ایجوکیشن ہوتے ہیں نا، DPI، تو وہ 5ویں 8ویں کا امتحان کنڈکٹ کرواتے ہیں. یہ لٹریسی ریٹس ہیں.
سلائیڈ آپ کے پاس موجود ہے, یہ آپ خود دیکھ لیں گے اگر کوئی دیکھنا چاہے. جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی ہیں اس سلائیڈ کے اندر, ٹھیک ہے. میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں چیزیں, یہ پکچرز ایڈ کی ہوئی ہیں, اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے پروونس وائز مزید میل فیمیل پرائمری GER NER جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. گراس انرولمنٹ ریٹ اور نیٹ انرولمنٹ ریٹ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے پنجاب کے اندر ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا گیا 2022 کے اندر, صبح 9 اسکول. ایک تو ہوتا ہے نا ایوننگ اسکول, آفٹرنون اسکول, ٹھیک ہے, سیکنڈ شفٹ اسکول. تو یہ ایک نیا کام شروع ہوا. سیکٹری جو ساؤتھ پنجاب کی ویسے تو ڈویژن نہیں ہوئی پریکٹیکلی, لیکن کچھ ادارے جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے طور پر بھی کام کرتے. تو ساؤتھ پنجاب کے جو سیکٹری تھے نا, احتشام انور اس وقت تھے, اور DPI ایلیمنٹری پرویز اقبال صاحب, ان دونوں نے مل کے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا. جاپان کی ایک NGO تھی جیکا, جاپان انٹرنیشنل کوآپریٹو ایجنسی, ان کا ایک پروجیکٹ تھا عقل پروجیکٹ, ایڈوانسنگ کوالٹی الٹرنیٹیو لرننگ, ٹھیک ہے. جیکا کا ایک پروجیکٹ تھا عقل. تو اس کے تحت پنجاب یعنی یہ ملتان, بہاولپور, رحیم یار خان, ان علاقوں کے اندر یہ پروگرام شروع کیا گیا کہ صبح کے ٹائم, یعنی جیسے آج کل اگر 8 بجے اسکول لگ رہا ہے تو صبح 6:30 بجے سے لے کر 8 بجے تک 1.5 گھنٹہ ایسے بچے جو ورک شاپس پہ کام کرتے ہیں, جو اسکول چھوڑ چکے ہیں, تو ان کو ایجوکیٹ کیا جائے اسکولوں میں بلا کے مارننگ شفٹ میں اسکول لگنے سے پہلے. اس کو صبح 9 اسکول کا ٹائٹل دیا گیا تھا. تو یہ عقل پروجیکٹ بیسیکلی 2015 سے کام کر رہا ہے پنجاب کے اندر. نان فارمل لٹریسی پروجیکٹ آف پاکستان 2015 سے یہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایجوکیشن اکنامکس. ایجوکیشن اکنامکس کیا چیز ہے بھائی؟ اکنامکس کس کو کہتے ہیں؟ اکنامکس کسی چیز کی پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن اور کنزمپشن, اس سے ریلیٹڈ جو اسٹڈی ہوتی ہے نا اس کو اکنامکس کہا جائے. سوشل سائنس دیٹ ڈیلز ود دا پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن آف گوڈز اینڈ سروسز از ناؤن ایز ایجوکیشن اکنامکس, ٹھیک ہے. 3 چیزیں ہیں, پروڈکشن, ٹھیک ہے, ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن. کپڑا ہے, پروڈیوس کیا جا رہا ہے, ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے جہاں جہاں پہ اس کی ڈیمانڈ ہے, اور آگے لوگ اس کو خرید کے پہن رہے ہیں. شوگر ہے, اسی طرح اگزامپل لے سکتے ہیں آپ, کوئی بھی فوڈ پروڈکٹس ہیں, ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں. تو اکنامکس اسی چیز کا نام ہے. پروڈکشن, آگے اس کی ترسیل, ڈسٹریبیوشن اینڈ یوزیج یا کنزمپشن, استعمال. Social science that deals with the production, distribution and consumption of goods and services is known as education economics. ٹھیک, ایجوکیشن اکنامکس کیا ہے کہ وہ تمام پرنسپلز اکنامکس کے ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ اپلائی کریں اور ایجوکیشنل پرابلمس کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کریں, جو اکانومیکل پرابلمز ہیں ان کو. تو اس کو ایجوکیشن اکنامکس کہا جاتا ہے. اکانومک ایشوز ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن, ڈیمانڈ اینڈ فائنانسنگ آف آر ایجوکیشن, کمپیریٹیو ایفیشنسی آف ویریس ایجوکیشنل پروگرام. Education serve as a social and economic uplift of individual. Economists of education analyze that education is an investment decision. یعنی ایجوکیشن بھی انویسٹمنٹ ہے, جو جتنا اس پہ خرچ کرتا ہے تو اس کو آؤٹ پٹ مل جاتی ہے ایک دن, جاب کی شکل میں, ریپوٹیشن کی شکل میں. ٹائپس آف اکنامکس, 2 اکنامکس کی ٹائپس ہیں جی. سر یہ کلیئر نہیں ہوا ابھی ایجوکیشن اکنامکس, اس کی کوئی ایگزامپل دے دیں. آپ کو اسکول چلانا ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے ہوتا ہے. ٹیچر کی سیلریز ہیں, اسی طرح بلڈنگ کی مینٹیننس کے لیے بجلی کا بل ہے. تو یہ فائنانشیل ایشوز ہیں جو آپ کو ایجوکیشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں, کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو جو اکانومک ایشوز ہیں نا ایجوکیشن کے اندر, اس کو ایجوکیشن اکنامکس کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کا بجٹ تھا سپوز کریں 5 لاکھ, آپ کا یوزیج جو ہے وہ اس دفعہ بڑھ گیا کسی بھی وجہ سے, تو اب اس کو فائنانشلی ڈیل کرنا ہے. آپ اس کی ڈیمانڈ کریں گے کہ جی ہمیں جو ہے وہ زیادہ فنڈ پرووائڈ کیا جائے. ڈیمانڈ آپ کریں گے, ٹھیک ہے, ڈیمانڈ فار فائنانس کریں گے, ٹھیک ہے. کیوں؟ تاکہ جو پروگرام آپ چلا رہے ہیں, کوئی بھی ایجوکیشنل پروگرام ہے, ایک ہے, ملٹیپل ہیں,
تو ایفیشینٹلی افیکٹولی اسموتھلی چلتا رہے. سیلریز ٹیچر کی نہیں ہوگی, آپ کے پاس فنڈ میں نہیں ہے کچھ پڑا اور سیلریز ٹیچر کو دینی ہے تو کہاں سے دیں گے آپ, بجٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو ایجوکیشن اکنامکس بیسیکلی ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر جتنے بھی مالی معاملات ہیں, ٹھیک ہے, اسکول کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, اسکول کے اندر کوئی نیا کام انیشیٹ کرنے کے لیے, ٹیچرز کی سیلریز کے لیے, بجٹنگ کے لیے, جتنے بھی پرابلمز آتے ہیں نا وہ سارے کے سارے ہم ان کو اکانومیکل فائنانشیل پرابلمز کہتے ہیں. یہ کس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں؟ ایجوکیشن اکنامکس کے اندر. اب ہوا جی کچھ کلیئر؟ جی جی اکنامکس از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو جی کیٹیگریز, سر. مائکرو اینڈ میکرو. مائکرو اکنامکس جو ہے نا وہ چھوٹے لیول پہ ہوگی, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک اسکول کا ہیڈ کوئی اپنا, اس کے پاس کوئی فنڈ آ گیا 2 لاکھ, اس نے اب اس پہ پلاننگ کرنی ہے کہ اس فنڈ کو میں کیسے کیسے یوٹیلائز کروں گا, یہ مائکرو اکنامکس کے اندر آئے گا. اٹ از اے اسٹڈی آف انڈیویجول اینڈ بزنس ڈیسیجن, انڈیویجول لیول پہ, چھوٹے لیول پہ جو ڈیسیجن ہوتے ہیں. اور جو میکرو اکنامکس ہے نا یہ گورنمنٹ لیول پر, ایک پنجاب کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, جو جیسے ابھی بجٹ آنے والا ہے ہمارا, تو اس طرح کے جو ڈیسیجن ہوں گے یہ میکرو اکنامکس کہلاتے ہیں. تو اس میں چونکہ ڈیفینیشن کوئی کبھی آئی نہیں ہے لیکن آ سکتی ہے, تو اس لیے 2-4 اہم باتیں اس کے اندر اکنامکس, ایجوکیشن اکنامکس کے اندر ہم دیکھنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں امپورٹنٹ ماڈلز آف اکنامکس. سب سے پہلے ہے کلاسیکل ماڈل. کلاسیکل ماڈل یہ کہتا ہے کہ لیول آف امپلائمنٹ از ڈیٹرمنڈ پرائمریلی بائی لیول آف ایگریگیٹ سپلائی ان دا اکانومی. یعنی کسی بھی ادارے کے اندر, کسی بھی اس میں ادارے کے اندر, آرگنائزیشن کے اندر آپ کو جو امپلائمنٹ ہے نا کتنی چاہیے, کتنے ورکرز چاہیے, کتنے لوگوں کا روزگار اس سے منسلک ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے آگے اس کی کمپنی کی آؤٹ پٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. جتنی آؤٹ پٹ پروڈکٹیوٹی زیادہ آگے اس کی ڈیمانڈ ہے تو اس کے ورکر زیادہ ہوں گے. یہ ویسے بزنس ریلیٹڈ ٹرم ہے. اگر ہم اس کو اسکول میں یا ایجوکیشن سائڈ پہ ایسوسیٹ کریں تو کیا مطلب ہوگا کلاسیکل ماڈل کا, کہ بھئی جتنے نمبر آف سکولز بڑھ جائیں گے نا اتنے ٹیچرز بڑھیں گے, اتنے لوگوں کو امپلائمنٹ یا جابز ملیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہے کلاسیکل ماڈل. اچھا, ہیومن کیپٹل ماڈل ریلیٹڈ ٹو ڈیمانڈ فار ایجوکیشن. اب یہ فوکس کرتا ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر آپ کتنی جو بجٹ ہے وہ یوز کریں گے, ڈیپینڈ کرے گا ڈیمانڈ پہ, کہ ایجوکیشن کی جیسے ابھی 26.21 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو اب یہ ہیومن کیپٹل ماڈل یہاں پہ آپ کو انویسٹ کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے ایجوکیشن کی جو ڈیمانڈ ہے, یہ جو بچے ہیں صبح 9 اسکول سے, آفٹر نون سے, تو کسی بھی طرح سے ان بچوں کو اسکولوں کے اندر لائیں, ٹھیک ہے. اکانومسٹ اپروچ یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک انڈسٹری ہے جس طرح باقی انڈسٹری, اس کی بھی ان پٹس اور آؤٹ پٹس ہیں. ان پٹ کیا ہے؟ ٹیچر ہے, اسکول ہے, کلاس روم ہے, بکس ہیں, کریکولم ہے, یہ ساری ان پٹس ہیں. اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بچے کا ایگزام, بچے کے فائنل سکور, اس کے بیہیویئر کے اندر چینج, سوسائٹی کی سیٹسفیکشن, یہ آؤٹ پٹ ہے. یہ کہتی ہے کہ جی انڈسٹری کی طرح, ایک مشین کی طرح ایجوکیشن بھی, ایجوکیشن آرگنائزیشن, ادارہ جو ہے وہ مشین کی طرح ہوتا ہے. اس کے بعد ایکڈیمک انفلیشن. آپ نے ایک ایڈ دیکھا جس میں نا بیچلر ڈگری ہولڈر ایلیجیبل ہے کسی پوسٹ کے لیے, لیکن وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ماسٹر ڈگری ہولڈرز نے اپلائی کیا ہوا. اس کو کہتے ہیں ایکڈیمک انفلیشن, یعنی جس ڈگری کے لیے بننا چاہیے اس سے بھی ہائر ڈگری کے لوگ اس جاب کے لیے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں, تو اس کو ایکڈیمک انفلیشن کہا جاتا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. پبلک کہتے ہیں سرکاری اداروں کو, ٹھیک ہے, محکمے سرکار کے جو گورنمنٹ ملازم یا گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں. پرائیویٹ کا آپ کو پتہ ہے غیر سرکاری جو لوگوں کے اپنے بنا ہوتے ادارے ہیں, جیسے سرکاری سکول اور پرائیویٹ سکول. تو پبلک پرائیویٹ ریلیشن شپ یا پارٹنرشپ کی بات یہ ہے کہ لرننگ کو, ایجوکیشن کو ایکوٹیبل ایکسیس دینے کے لیے پرائیویٹ اور پبلک دونوں مل کے کام کریں, ٹھیک ہے, ادارے. انویسٹمنٹ ایجوکیشن, ٹھیک ہے, ایسی ایجوکیشن جس پہ آپ انویسٹ کریں اور وہ آپ کی کیپیسٹی کو بڑھا دے, آپ کی انکم کو, آپ کی ریپوٹیشن کو, آپ کے نام کو, آپ کے اکنامک بینیفٹس اس سے بڑھ جائیں, وہ انویسٹمنٹ ایجوکیشن کہلاتی ہے.
جیسے آج کل فری لانسنگ لوگ سیکھ رہے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ ایجوکیشن ہے، وہ سیکھتے ہیں، ان سے پروڈکٹیوٹی ان کی بڑھ جاتی ہے. کنزمپشن ایجوکیشن، آج کل جو ماسٹر ایم فل پی ایچ ڈی کر لینا یہ کنزمپشن ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن وچ ڈز ناٹ انکریز دا پروڈکٹیو کیپیسٹی ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو فائنانشیل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم جو بی ایس کر رہے ہیں، یونیورسٹیاں دڑ دڑ بھری ہوئی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اور آگے فیلڈ میں اس کی کھپت نہیں ہے. تو ایسی ایجوکیشن جس پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں بٹ اس کی آؤٹ پٹ آپ کو نہیں مل رہی، کنزمپشن ایجوکیشن کہلاتی ہے. یہ کچھ رینڈم سی ٹرمز تھیں. تو امپورٹنٹ ٹاپک ابھی ایک اور سٹارٹ ہونے والا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، یہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. کوئی بتا سکتا ہے ان کا ڈفرنس کیا بات؟ سر اس میں جو سر یہ پبلک جو پرائیویٹ پارٹنرشپ یہ پوائنٹ ہے آپ نے بتایا، تو ہمارے جو بھی اسکول ہیں جو 13,000 اسکول ہو رہے ہیں پرائیویٹائز ہو رہے ہیں، تو ان کا کیا ماڈل ہے، اس کے بارے میں پراپر انفارمیشن ہے؟ ہمارے جو پنجاب میں 13,000 اسکول جا رہے ہیں اس کا آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ماڈل پوچھ رہے ہیں. کلاسیکل ماڈل ہے، سر یہ انویسٹمنٹ کم ہوگی. دیکھیں نا، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ جی جہاں پہ گورنمنٹ اسکول میں ایک بچے پہ ان کا منتھلی جو ایکسپینس ہے وہ 3,000 پلس ہے، تو اسی اسکول پہ وہ اگر پرائیویٹ لوگوں کو دے کے وہ اسکول چلواتے ہیں تو وہاں 600 ان کی ٹوٹل ان کی انویسٹمنٹ ہوگی گورنمنٹ کی. گورنمنٹ کو تو فائدہ ہے نا، ٹھیک ہے. عوام کو نقصان ہے، مجھے نقصان ہے، آپ کو نقصان ہے، ہماری نوجوان نسل کو نقصان ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ میں تقریباً 100 اسکول پرائیویٹ ہو رہے ہیں، تو اگر ہم 4 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں تو اس کا مطلب ہے 400 نوجوان جنہوں جو امیدوں میں اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ٹیچر کی بھرتی آئیں گی اور ہمیں کوئی روزگار ملے گا. ٹھیک ہے، وہ بیچارے اب جو ہے نا کسی کھاتے کی نہیں ہے، ان کا نقصان ہے. بہرحال گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کا ڈفرنس کسی کو پتہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے یا بتانا چاہتا ہے؟ سر جس میں گائیڈ کرنے والا یہ گائیڈنس ڈائریکشنز جو دے ہوتی ہے دیتا یہ ہے. گروپ ہوتی ہے، اچھا اور کاؤنسلنگ 1 by 1 ہوتی ہے، 1 to 1. اچھا اور گائیڈنس ہوتی ہے یہ ذرا جنرل ہوتی ہے. آپ کسی کو ایک وے آپ دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. اور جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس میں آپ کو اس کو ایگزیکٹ جو ہے نا وہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ اس کے پاس کہ آپ نے اس طرح کام کرنا ہے. اور گائیڈنس میں تو یہ ہے کہ اس کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو فالو کرے یا نہ کرے اس میتھڈ. جی، کوئی فیمیل بھی بتانا چاہ رہی تھی. سر گائیڈنس میں گائیڈ کرنے والا ڈائریکشنز دے دیتا ہے، کاؤنسلنگ میں وہ پرابلم سولو کر دیتا ہے. یس، یہ ہے درست جواب. سمجھیے گا فرق بعد میں اس کے ساری ڈیٹیل کو پڑھیں گے. نام سے گائیڈ اینڈ کاؤنسل. گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کسی پرابلم کا سلوشن نہیں بتاتے، اس کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے اس پرابلم کا سلوشن خود نکال لے. ٹھیک ہے. کاؤنسلنگ میں ہم اس انڈیویجول کو جس کو کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کے پرابلم کا کمپلیٹ سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں. یہ بیسک ڈفرنس ہے. ابھی ڈیٹیل ان کی پڑھیں گے تو مزید کلیئر ہوتا جائے گا. یعنی گائیڈنس میں آپ اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں، سیلف سفیشینٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا اپنا پوٹینشیل بلڈ کرتے ہیں، اس کی سیلف ڈیولپمنٹ کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈے. ٹھیک ہے، اپنی سچویشن کا انالیسس کر کے. جبکہ کاؤنسلنگ میں آپ اسٹریٹ فارورڈ اس کو اس کا سلوشن بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کے مسئلے کا یہ حل ہے. گائیڈنس ایک فرینچ ورڈ گائیڈر سے ڈیرائیو کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ، لیڈ اور کنڈکٹ. اب ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو کنسیپٹ بتایا وہ ذہن میں رکھیں گے تو تعریف سمجھ آئے گی، ادروائز نہیں آئے گی. A process of helping individual to understand themselves, their world and to make them able to resolve their problems by themselves. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بلکہ کون پڑھے گا ڈیفینیشن؟ شاباش. جی سر میں پڑھوں؟ جی جی.
गाइडेंस फ्रेंड्स वर्ड गाइडर टू गाइड लीड या कंडक्ट से है, a process of helping individuals to understand themselves, their world and to make them able to resolve their problems by themselves. आप देखें दूसरी भी डेफिनेशन पढ़ दें अगली भी. क्रो एंड क्रो का कहना है कि गाइडेंस इज असिस्टेंट मेड अवेलेबल बाय पर्सनली क्वालिफाइड एंड एडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सनल to an individual of any age to help him manage his own life activities, to develop his own points of view, make his own decisions and carry his own burdens. अब क्या मतलब है, कोई इन दोनों तारीफों का खुलासा एक लाइन में बता सकता है? सर इसमें यही कहा गया ना कि गाइडेंस का मतलब ये है कि उसे गाइड कर देना जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. क्रो एंड क्रो का कहना है कि इंसान को इस तरह से गाइड करना कि वो अपनी जो उसके बर्डन्स हैं उनको खुद से उठाए और खुद से अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाले. ये इमेज देखें अगर आप, तो इसमें ना ये रास्ता दिखाया जा रहा है भाई कि तुम्हारा ये तुम्हारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं. मैं एक मिसाल देता हूँ. आपके पास में कोई बच्ची या बच्चा आता है कि जी मैडम या सर हमने अभी जो है वो इंटरमीडिएट में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आगे कौन से सब्जेक्ट पढ़ें. इसमें ना आप दो तरह से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. नंबर वन, आप कहते हैं कि जी देखें आप एग्रीकल्चर में जाते हैं तो उसका ये स्कोप है, सॉरी आप कहते हैं एग्रीकल्चर का ये स्कोप है, ठीक है जी. आप जो है बेसिक साइंसेस बायो फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं तो ये स्कोप है. आप जो है वो कोई टेक्निकल डिप्लोमा कर लेते हैं कंप्यूटर फ्रीलांसिंग का, तो उसका ये स्कोप है, ठीक है. अच्छा, दूसरा ये है कि आप उसको क्लियर कट बता देते हैं कि भाई आप बीएस एजुकेशन करो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. अब इसमें पहले फेज़ में आपने क्या किया है, पहले फेज़ में आपने उसको स्कोप बताया, ठीक है, उसको बताया कि ये इजी है डिफ़िकल्ट है, उसको ये बताया कि इसकी जॉब आगे है कि नहीं है, तो वो बंदा खुद डिसीजन मेकिंग कर लेगा, ठीक है, उन चीज़ों को सोच के. और दूसरा ये है कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बता दिया कि ये कर लो. तो पहली गाइडेंस है, दूसरी काउंसलिंग है, ठीक है. तो क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन भी यही कह रही है कि उसको इस काबिल बनाना. सर इसमें लिखा है कि ट्रेंड पर्सन माना बंदे को ट्रेंड करना है, तो वो कैसे करेंगे? ट्रेंड पर्सन नहीं है, मेड अवेलेबल बाय लिखा हुआ है कि यानी जो गाइडेंस करने वाला है ना को वो जो असिस्टेंट्स मेड अवेलेबल यानी असिस्टेंट्स दी जाती है बाय पर्सनली क्वालिफाइड एंड एडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सनल, यानी जो जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन और जिसके पास अच्छी ट्रेनिंग है, ठीक है. उस देखे ना, आपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिला करवाना है या किसी कॉलेज में, तो आप किसी एक्सपर्ट बंदे के पास जाएंगे. कोई मेडिकल इशू है तो किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा लेंगे. इसको कहा जाता है कि क्वालिफाइड और ट्रेंड बंदा, ठीक है. तो ट्रेन करना नहीं होता, बल्कि हम कह रहे हैं कि ये जो असिस्टेंस दी जाती है ये वो देता है जो खुद एक ट्रेंड होता है. फादर ऑफ गाइडेंस इज फ्रैंक पर्सन, ये फ्रैंक पर्सन इसके फादर माने जाते हैं और ये 1905 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है. अच्छा, एक 1905 से याद आया आपके कोर्स के अंदर एक और जगह पे भी 1905 यूज होगा, और ये होगा कि इंस्पेक्शन इन एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन 1905. 1905 में इंस्पेक्शन भी शुरू की गई थी स्कूलों के अंदर. ये जो होती है इंस्पेक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया था 1905 में, और ये गाइडेंस भी 1905 में शुरू हुई थी, ये याद रखिएगा. उस वक्त मैं आपसे ये पूछूंगा, अगला चैप्टर हमने पढ़ना है, बल्कि उससे अगले से अगला चैप्टर मैनेजमेंट का पढ़ेंगे, तो मैं पूछूंगा आपसे. तो हार्ट ऑफ गाइडेंस इज काउंसलिंग. गाइडेंस का हार्ट क्या है? काउंसलिंग कहलाता है. फोकल पॉइंट ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज पीपल डेवलपमेंट. एजुकेशनल गाइडेंस का फोकल पॉइंट क्या होता है? बच्चे की डेवलपमेंट, ठीक है. अच्छा, अब आगे इसके फवाइद क्या हैं, इम्पोर्टेंट स्कोप क्या है, एडजस्टमेंट इन लाइफ, लाइफ में एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है. सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस, जैसे अभी हमने सब्जेक्ट्स की बात की. सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट और सेल्फ डायरेक्शन के लिए. असिस्ट द इंडिविजुअल टू बिकम एडजस्टेड टू द एनवायरनमेंट, ये वही वाला पॉइंट 1 और 5 एक जैसे हैं. एम टू हेल्प ऑल टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स. गाइडेंस इज प्रिवेंटिव ओरिएंटेशन, ठीक है, एंड डेवलपमेंटल, यानी इसमें आप प्रिवेंशन भी देते हैं कि ये चीज़ें करेंगे तो इसका नुकसान है,
یہ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس میں سے وہ چوز کرے صحیح ڈائریکشن. اٹ فوکسز اٹینشن آن دا انڈیویجول ناٹ دا پرابلمس. اب دیکھیں, ڈسکوری آف انڈیویجول ایبلٹیز ناٹ ٹو سالو دا پرابلمس, اس کی صلاحیتوں کو آپ نکھارتے ہیں تاکہ وہ خود اس کو سالو کر سکے. اٹ لیڈس ٹو دا سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف ڈائریکشن, ٹھیک ہے, وہ اپنی بچے کی سیلف ڈیولپمنٹ اور سیلف ڈائریکشن آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. اب اس کی سٹیجز کیا ہے؟ اٹینڈنگ, ٹھیک ہے, یعنی آپ کے پاس کوئی بندہ آیا, یہ اٹینڈنگ ہے. ایکسپلورنگ, آپ اس کے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. گول سیٹنگ, آپ اس کے کازز کو, سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر کے ریزن تلاش کر رہے ہیں. انٹرونشن, ڈیسیجن میکنگ, تو آپ اس کو ڈیسیجن میکنگ کے لیے اس کو سارا سولوشن گول سیٹنگ میں بتا دیتے ہیں, اس کو پھر آپ ڈیسیجن انٹرونشن کے اندر آپ اس کو ساری سجیشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ان میں سے خود چوز کرے. خود آپ اس کو بتاتے, سولوشن نہیں دیتے, آپ اس کو سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ خود سالو کرے پرابلم. فائنلائزنگ, ایڈیشنل اسسٹنس, الٹرنیٹیو سلیکشنز, تو یہ فائنلائزنگ ہوتی ہے. تو ایک بندہ اگر ایک پرابلم کا سولوشن چوز کر لیتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا, تو آپ فردر اس کو مزید بھی الٹرنیٹیو پہ فوکس بھی کروا سکتے ہیں. اٹینڈنگ, ایکسپلورنگ, گول سیٹنگ, انٹرونشن اینڈ فائنلائزنگ, یہ اسٹیپس ہوتے ہیں. آگے ٹائپس ہیں گائیڈنس کی. ایجوکیشنل گائیڈنس, اسکول کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کیریئر کے لیے, کورس کی سلیکشن کے لیے, ٹھیک ہے, سبجیکٹ سلیکشن کے لیے جو گائیڈنس دی جاتی ہے ایجوکیشنل گائیڈنس ہوتی ہے. ووکیشنل, کسی کیریئر یا کسی ووکیشن پروفیشن کی سلیکشن کے لیے جو دی جاتی ہے گائیڈنس, اس کو ووکیشنل گائیڈنس کہا جاتا ہے. پرسنل, بچے کے بیہیویئر کی بہتری کے لیے, بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے لیے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے, سیلف اسٹیم یعنی اس کو اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کے لیے جو گائیڈنس دی جاتی ہے پرسنل گائیڈنس کہلاتی ہے. سوشل گائیڈنس, سوسائٹی کے اندر بہتر پرفارم کرنے کے لیے جو دی جاتی ہے, سوشل یا انٹرپرسنل اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے. مورل گائیڈنس, مورل اور ایتھیکل ویلیوز ڈیولپ کرنے کے لیے. ایووکیشنل کے اپنا وہ جو لیجر ٹائم ہے وہ کیسے اسپینڈ کرے گا, فارغ وقت, تو یہ ایووکیشنل گائیڈنس ہوتی ہے. ہیلتھ گائیڈنس, پریونٹیو اینڈ کیوریٹیو, آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں, صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. گروپ گائیڈنس, جب ایک سے زیادہ انڈیویجول کو ایک ساتھ جو ہے وہ گائیڈنس دی جاتی ہے, اس کو گروپ گائیڈنس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. ایجوکیشنل, ووکیشنل, پرسنل کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں یہ کہ گروپ کی شکل میں آپ گائیڈنس دیتے ہیں. انڈیویجول میں آپ کیا کرتے ہیں, ایک ایک کو دیتے ہیں. نیڈ اسیسمنٹ, سب سے پہلے بچوں کی نیڈز اسیس کرتے ہیں کہ ان کو کس چیز کے اباؤٹ گائیڈنس دیں گے. ڈٹرمننگ دا گروپ سائز, گروپ سائز آپ دیکھتے ہیں. ممبر سلیکشن اینڈ رول اسپیسیفیکیشن, آپ ممبر دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ کس ممبر کو کیا رول دینا ہے, مطلب ان صاحب ذرا وہاں سے ان سے سنیں گے نا, ان کے مسائل سنیں گے آپ. اورینٹیشن, پھر ان پہ آپ اس کو کوئی ڈائریکشن دیں گے, ٹھیک ہے, آپ مطلب ان کو کوئی سجیشنز ان کو پرووائڈ کریں گے. اینڈ مانیٹرنگ آف ایکٹیویٹیز, پھر وہ جو اپنا سولوشن نکالتے ہیں اس کو آپ مانیٹر کریں گے. ڈیفینیشن ہی پوچھی جائے گی, اسٹیپس تو ویسے نہیں پوچھے جائیں گے. اب اس کے بعد ایجوکیشنل گائیڈنس, یہ کیا مطلب ہوگا, شابش کوئی بتا سکتا ہے ایجوکیشنل گائیڈنس سے کیا مراد ہوگا؟ سر ایجوکیشنل اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا یا انہیں اسسٹ کرنا, کس پرپز کے لیے؟ اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کے سلسلے میں. ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے جو بھی گائیڈنس, جی سبجیکٹ سلیکشن کے لیے, ہاں, سبجیکٹ سلیکشن کے لیے, امتحان کی تیاری کے لیے ہو سکتا ہے, اسکول یا ادارے کی سلیکشن کے حوالے سے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ایجوکیشنل گائیڈنس از اے پروسیس آف اسسٹنگ دا انڈیویجول اسٹوڈنٹ ٹو ریچ آپٹیمم ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ. It is a process concerned with the assistance given to pupils in their choices and adjustment with relation to school, curriculum, courses and school life. یعنی وہی کریکولم, کورس یا اداروں کے حوالے سے جو گائیڈنس آپ دیں گے اس کو ایجوکیشنل گائیڈنس کہا جاتا ہے. گائیڈنس ایک ایجوکیشنل گائیڈنس بیسیکلی ایک ایجوکیشنل سروس ہے جس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کرے تاکہ وہ اسکول ٹریننگ پروگرام یعنی اسکول میں جو ان کو تعلیم دی جا رہی ہے اس کو افیکٹولی یوز کر سکیں.
ٹھیک ہے. اس سے بچوں کی جو اکیڈیمک پروگریس ہے وہ مانیٹر ہو سکتی ہے کہ بچے کس طرح پرفارم کر رہے ہیں اور مزید ان کو کیسے بہتر کرنا چاہیے. اسپیشل لرنر آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. بیکورڈ گفٹیڈ جو لرنرز ہوتے ہیں آئیڈینٹیفائی اسپیشل لرنرز جن کو پرابلمز ہیں. بیکورڈ بچے جو کمزور ہیں تعلیمی حالت جن کی کمزور ہوتی ہے. گفٹیڈ بچے ان کو ڈائگنوز کرنا اور ان کی لرننگ ڈیفیکلٹیز کے اکارڈنگ ان کو سجیشنز دینا. اسسٹ اسٹوڈنٹ ان کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کو جاری رکھنے کے لیے آپ ان کو موٹیویٹ یا گائیڈ کرتے ہیں. پرووائڈ اسسٹنس ٹو اسپیشل لرنر بائی کریٹنگ ٹو دیئر ایجوکیشنل نیڈز. اسپیشل بچوں کو ان کی نیڈز کے اکارڈنگ آپ اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. بچوں کو کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ان کی آپ ہیلپ کرتے ہیں تاکہ وہ بیٹر پرفارم کر سکیں. میک اسٹوڈنٹ فیملیئر ود دا ورک لوڈ ود دا ورلڈ آف ورک اینڈ پرووائڈ کیریئر انفارمیشن. یعنی ان کو ہینڈز آن جاب ہینڈز آن ایکسپیرینسز پریکٹیکل چیزیں آپ سکھانے کے لیے اور پریکٹیکل چیزوں سے ان کو فیملیئر کرتے ہیں. امریکن پرسنل اینڈ گائیڈنس ایسوسیشن APGA تو یہ امریکہ کی ایک گائیڈنس ایسوسیشن ہے. شارٹل ہاپوک اینڈ فارسٹر نے آکوپیشنل گائیڈنس کے اوپر بکس لکھی ہیں. آکوپیشنل انفارمیشن یا آکوپیشنل گائیڈنس کے اوپر. اب اس کے بعد آتا ہے جی کاؤنسلنگ. دو بڑے بڑے نام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کارل راجرز اینڈ ایرکسن. کاؤنسلنگ کیا ہے؟ پریشان ہے یہ دیکھیں یہ اس کو سولوشن بتا رہی. ٹھیک ہے. فیس ٹو فیس ریلیشن ان وچ دا ایکسپیرینس ون یہ میڈم محترمہ ٹرائز ٹو سالو دا پرابلم آف انڈیویجول. پریشان ہے بیچاری اس کا پرابلم سالو کر رہی ہے. اس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں. ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو وہ نا اپنے سسرال جاتی ہے تو اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا وہ اکیلا ہوتا ہے. اس کے بہن بھائی نہیں ہوتے اور کوئی. اس کے سسر کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. یہ لڑکا فوج میں ملازمت کرتا ہے تو لڑکی اور اس کی ساس پیچھے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں. شروع میں تو پیار محبت سے ساس بھی رہتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو ساس رول پلے کرتی ہے 90% جو ساس ہے وہ کس طرح کا کردار ادا کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں. بہرحال آہستہ آہستہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے. ہوتا 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 کام خراب ہو گیا. اس لڑکی کے والد کی بھی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے والد کا ایک دوست ہوتا ہے حکیم ہوتا ہے وہ بڑا نامور حکیم ہوتا ہے. یہ اپنے میکے آتی ہے اپنی امی کے پاس بھائیوں بہنوں کے پاس ملنے. تو ایک دن نا وہ حکیم صاحب کے پاس جاتی ہے. حکیم صاحب مسئلہ ہے میرا ایک بتائیں بیٹا. میری ساس جو ہے نا اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے تو کوئی پڑیا دیں مجھے کو میں اس کو پانی میں وہ کھانے میں ملا کے پلاؤں اس کا کام تمام ہو جائے. حکیم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو دوائی دیتا ہوں لیکن میری آپ کو ایک سجیشن ہے. سجیشن یہ ہے کہ آپ نا بیٹا اگر دوائی میں اگر دیتے ہو نا فوری اثر کرنے والی تو وہ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کی ساس کو یا آپ کے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا تو کام خراب ہوگا کہ آپ کی لڑائی ہے آپس میں. اس کے آپ کے ہسبینڈ کو بھی پتہ ہے کیونکہ آپ کی ساس اور آپ دونوں روز بتاتی ہو اسے. تو اس نے کہا پھر سلوشن دیں. اس نے کہا کہ میں آپ کو دوائی دیتا ہوں یہ ہے مہینے کے بعد تمہاری ساس مر جائے گی جان چھوٹ جائے گی تمہاری. نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی. اب اس نے جناب دوائی لی چلی گئی اپنے گھر بڑی خوش ہے. حکیم صاحب نے جاتے ہوئے ایک بات کی. اس نے کہا بیٹا اب تم جا رہی ہو نا گھر تو آج سے تم نا اپنا رویہ اس کے ساتھ کچھ تھوڑا چینج لے آؤ تاکہ آپ کے ہسبینڈ اور اس کو شک نہ ہو آپ کی ساس کو کہ یہ جو ہے نا ہمارا کوئی آپس میں کلیش چل رہا ہے. خیر وہ چلی گئی. وہ جناب اس کے کپڑے دھوئے اس کو کھانا ادھر اس کو ہر وقت جا کے پیش کرے اور اس کی ہر ضرورت کا احساس کا خیال رکھے. تو تھوڑا وقت گزرتا ہے 15-20 دن تو وہ جناب والا وہ لڑکی پھر پہنچ جاتی ہے حکیم صاحب کے پاس. پوچھتے ہیں جی کیسے آنا ہوا. کچھ اچھا جی میں تو آئی تھی کہ میرا اور میری ساس کا تو معاملہ بہت اچھا ہو گیا اب تو ہم ماں بیٹی بن گئے
تو کوئی ایسی دوائی دیں کہ اب وہ جو ہے نا وہ جو زہر کا اثر ہو چکا ہے 20 دن وہ ختم ہو جائے. تو حکیم صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا وہ جو زہر تھا نا وہ آپ کے اور آپ کی ساس کے دماغ میں تھا, انا کی شکل میں, ضد کی شکل میں, مقابلے کی شکل میں. جو میں نے آپ کو زہر دیا تھا وہ زہر نہیں, وہ تو میں نے وہ طاقت کا ایک سفوف دیا تھا تمہاری سانس کے پٹھے تھوڑا مضبوط ہو جائیں, مسلس. وہ زہر نہیں تھی. جو اصل زہر میں نے دینا تھا نا, جو نکالنا تھا وہ نکال دیا. تو خیر یہ ایک بائی دا وے کہانی مجھے یاد آ گئی. تو اس میں کاؤنسلنگ یہی ہوتی ہے کہ فیس ٹو فیس ریلیشن ان وچ ایکسپیرینس ون ٹرائز ٹو. اب اس نے یہ اگر بات سیدھی اسے کہتا کہ ایسے کرو تو کہاں ماننا تھا اس بچی نے. اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس بچی کا قصور ہوگا. دو طرفہ معاملات ہماری طرف بڑے خراب ہیں, فیملیز مطلب خاندان اجڑے ہوئے ہیں. اور جہاں پہ جو آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو شادی سب سے زیادہ دیر چلنی چاہیے نا, لو میرج جسے ہم بولتے ہیں, پاکستان میں ڈائیورس ریٹ جو ہے نا گھر سے بھاگے ہوئے بچیوں کے, اور یہ جو لو میرج ہے نا ان کے زیادہ ہیں. میں حقیقت بتا رہا ہوں. تو فیس ٹو فیس ریلیشن ان وچ دا ایکسپیرینس ون ٹرائز ٹو سالو دا پرابلمز آف انڈیویجول. It involves two individuals, one seeking help and the other a professionally trained person who can help best. Mutual respect, rapport, mutual دیکھیں اس کا احترام سے پیش آیا اس بچی کے ساتھ. rapport ریلیشن کو کہا جاتا ہے. satisfactory relationship should be established تاکہ وہ بات کو سمجھ کے یقین بھی کر سکے. counselor should be friendly and cooperative with the counselee. ٹھیک ہے. اب یہ راجر اور رکسن نے کیسے ڈیفائن کیا. راجر نے کہا کہ کاؤنسلنگ از اے سروس آف ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود دا انڈیویجول وچ ایم ٹو آفر ہم اسسٹنس ان چینجنگ ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر. ڈائریکٹ اسسٹنس ہے, جیسے میں نے کہا اسٹریٹ فارورڈ ڈائریکٹ. ٹھیک ہے. ایرکسن کیا کہتا ہے, ملی جلی بات ہوگی. کاؤنسلنگ انٹرویو از اے پرسن ٹو پرسن ریلیشن شپ ان وچ ون انڈیویجول ود دا پرابلمز اینڈ نیڈز ٹرن ٹو اندر پرسن فار اسسٹنس. ٹھیک ہے. یہ ایرکسن کی ڈیفینیشن ہے. اچھا, اسکوپ آف کاؤنسلنگ. اسکوپ آف کاؤنسلنگ کیا ہے. اب یہ کہ وہی جو اسکوپ ہم نے گائیڈنس کا دیکھا ہے نا وہی یہاں پہ ہوگا. فرق یہ ہے کہ وہاں پہ آپ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ وہ خود اپنا پاتھ چوز کریں, یہاں پہ آپ سولوشن دیتے ہیں. help in the selection of educational courses, occupation, job placement, higher education and training, improvement of study skills and study habits formation, maintenance of mental health, help the student to achieve maximum efficiency in meeting their needs, handling discipline. ٹھیک ہے. all types of counseling is guidance. یہ یاد رکھیے گا کہ بیسیکلی اس میں وہی ڈائریکشن بھی ساتھ دی جا رہی ہوتی ہے. فیزز کتنے ہیں وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر ہم نے کہا اٹینڈنگ, ایکسپلورنگ, گول سیٹنگ, انٹروینشن اینڈ فائنلائزنگ. اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں اسٹیبلشنگ ریلیشن شپ, اسیسمنٹ یعنی آپ اس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیار محبت سے حال وال پوچھیں. اسیسمنٹ پھر اس کے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں. گول سیٹنگ سوچیں کہ کیسے اس کو میں نے سولوشن دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. انٹروینشن آپ اس کو جو ہے وہ سولوشن دیتے ہیں. ٹرمینیشن اینڈ فالو اپ, سولوشن کے بعد دیکھتے ہیں مسئلے کا حل ہوتا ہے, اس کو آپ ریپیٹیڈلی آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہوا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ٹرمینیشن اینڈ فالو اپ کہا جاتا ہے. ٹائپس آف کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈائریکٹ کاؤنسلنگ, ایسی کاؤنسلنگ جس میں آپ سوال سنیں اور جواب اس کو دے دیں. پرابلم سنتے ہی جواب اپنی سمجھ کے مطابق دے دیں, اس کو ڈائریکٹ کاؤنسلنگ کہا جاتا ہے. اچھا, کوئی مجھے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیچنگ کا ڈفرینس بتا سکتا ہے؟ شاباش, اسی سے میں یہ سمجھاتا ہوں. آپ وہی ہے ساری بات. جی شاباش. ڈائریکٹ جو ہوتی ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہے اور انڈائریکٹ جو ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کی. کیا مطلب ہوتا ہے ٹیچر سینٹرڈ اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کا؟ شاباش, بات ٹھیک ہے. کوئی نہیں بتا سکتا؟ بہت آسان بات ہے یار یہ تو.
میں جو Direct- انڈائریکٹ ہوتا ہے اس ٹیچر میں ہوتا ہے، ہے اسٹوڈنٹ کہ ٹرسٹی ٹیچر ہوتا ہے. پہلے اسٹوڈنٹ آ کے ان بچوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر ڈائریکٹ نہیں کر رہا ہوتا، اس دوسرے ڈائریکٹ کے اندر ٹیچر نہیں ہمسیلف جو ہے وہ پڑھا رہا ہوتا سر بچے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہوتے. ڈائریکٹ ہاں ہاں شاباش. ہوتی ہے سر، اور یہ انڈائریکٹ جو ہے نا سر 2 وے. یار یہ نا آپ لوگ تھوڑے سے ذہین بن جاؤ، مجھے خوشی ہوگی بڑی ہیں. ڈائریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر سب کچھ بتاتا ہے پڑھاتا ہے. انڈائریکٹ میں یہ ہے کہ وہ بچوں سے کام کراتا ہے. بھائی اتنی سی بات تھی آسان سی. مائک اب آف کر دیں اپنے. تو ڈائریکٹ کاؤنسلنگ بھی ایسی ہے جس میں کاؤنسلر جو ہے نا وہ پرابلم کو ڈائگنوز کر کے سلوشن دے دیتا ہے. اس لیے اس کو پرسکرپٹیو کاؤنسلنگ یا کاؤنسلر سینٹرڈ کاؤنسلنگ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ اس نے دی تھی ولیمسن نے. کس نے دی تھی؟ ولیمسن نے دی تھی. یہ بیٹھے ہیں ولیمسن. نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کال روجر نے دی ہے. اس کو کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی، کلائنٹ سینٹرڈ کاؤنسلنگ بھی کہا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سلوشن اپنی طرف سے نہیں دیتا، وہ کلائنٹ کی بات کو سنتا ہے، اس کے آنسر سے سلوشن دیتا ہے. بات سمجھ لگی ہے؟ یعنی اپنا سلوشن اپنی طرف سے نہیں دے گا، اسی سے کہے گا اچھا بتائیں اور بتائیں اور بتائیں، آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، کیسے ہے، کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، فیملی کیا سوچتی ہے سمجھتی ہے، فیملی کی کیا تھنکنگ ہے کہ وہ کون سا آپ کو ڈگری کرائے یا کون سا کورس یا کون سے سبجیکٹ پہ فوکس کری. اب وہ ساری کی ساری بات اسی سے بلوائے گا. کلائنٹ سینٹرڈ، کلائنٹ ٹیک انسائٹ، سولوشن آر سلیکٹڈ فرام دا انسائٹس آف دا کاؤنسلنگ. یعنی اسی کے آنسر سے سولوشن سلیکٹ کر کے بچے کو، اسٹوڈنٹس کو، کلائنٹس کو دیے جاتے ہیں. اس کو کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی، کلائنٹ سینٹرڈ کاؤنسلنگ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کال روجر نے دی تھی. اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا وہ ہے ایکلیکٹک کاؤنسلنگ. یہ روجر بیٹھے ہیں. تیسرے نمبر پہ ایڈورڈ بارڈن ہے. ایڈورڈ بارڈن نے ایکلیکٹک کاؤنسلنگ دی تھی. ایکلیکٹک کاؤنسلنگ کیا ہے؟ جس کے اندر ڈائریکٹ اور نان ڈائریکٹ دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ضرورت پڑنے پر کہیں وہ ڈائریکٹیو ہو جاتا ہے، کہیں پہ نان ڈائریکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں وہ ایٹ اے ٹائم دونوں کو یہ یوز کر رہا ہوتا ہے. ایکلیکٹک فلسفی، ایکلیکٹک اپروچ، ٹیچنگ اپروچ، ایکلیکٹک اب کاؤنسلنگ. یہ 3 دفعہ آ چکا ہے ورڈ اور تینوں مرتبہ آپ پڑھ چکے ہیں. ایکلیکٹک ٹیچنگ میتھڈ وہ ہوتا ہے جس میں آپ 2 3 4 5 ٹیچنگ میتھڈ سائملٹینیسلی یوز کرتے ہیں. ایکلیکٹک فلسفی آپ لاسٹ چیپٹر میں آپ نے کل ہی پڑھا ہے کہ ایسی اپروچ جس میں آپ 2 3 فلسفیز مکس کر کے یوز کرتے ہیں. ایکلیکٹک کاؤنسلنگ میں آپ ڈائریکٹیو اور نان ڈائریکٹیو دونوں کو مکس کر کے کر رہے ہوں گے. یہ ٹرم ایکلیکٹیو آپ کی ایکلیکٹک یا ایکلیکٹیو 3 مرتبہ آپ کے کورس میں شامل ہے. یہ میں بتا چکا ہوں، پیپر میں آ سکتی ہے. ایڈورڈ بارڈن نے یہ دی تھی. اب اس کے بعد یہ بک میں نہیں ہوگا یہ والی چیز، ہائپنو کاؤنسلنگ نہیں ہوگی. یہ بیسیکلی ایرکسن نے دی ہے، امریکن سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ ہیں. اس سے پہلے آپ ہائپنوسس کو سمجھیں. آپ نا آپ کے پاس کوئی آتا ہے نا، اس کو کوئی پرابلم ہے تو وہ پرابلم اپنا بتاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ سلوشن نہیں بتا سکتا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کو بات بھول جاتی ہے، وہ ڈپریشن ٹینشن کا شکار ہوتا ہے. اچھا آپ تھوڑا سا نا اسے پرومپٹ دیتے ہیں، کوئی اشارہ دیتے ہیں، وہ شروع ہو جاتا ہے، بولنے لگ جاتا ہے، پھر وہ رک جاتا ہے. پھر آپ تھوڑا سا اس کو راستہ انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں اس کو تھوڑا سا، پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہائپنوسس. ایسی کنڈیشن جس میں ایک بندہ اپنی اویئرنیس مطلب وقتی طور پر، پیریفیرل، عارضی طور پر، سطحی طور پر، عارضی طور پر کھو بیٹھتا ہے. لیکن جب اس کو سجیشن دی جاتی ہے تو وہ اس سجیشن کے بعد فوری طور پر ریسپونسو ہو جاتا ہے. اس کنڈیشن کو ہائپنوسس کہا جاتا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بس میرے ساتھ یہ ہوا تھا، چپ. پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ ہوا تھا، ہاں ایسے ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر چپ. تو اس کو ہائپنوسس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہائپنو کاؤنسلنگ ایسی کاؤنسلنگ ہے، اس کو ہائپنو تھراپی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں کاؤنسلنگ اور ہائپنوسس یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ شامل ہیں. اب کاؤنسلنگ تو اس نے کرنی ہے، ڈائریکٹ کرے یا انڈائریکٹ کرے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ اپنی کنڈیشن صحیح طرح سے نہیں بتا سکتا ہوتا، تو پھر وہ
सजेशन दे रहा होता है, ठीक है, खुद दे रहा होता है, अवेयरनेस या सजेशन दे रहा होता है कौन, एक जो थेरापिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, जो ट्रेंड है पर्सन, वो उसको सजेशन दे रहा होता है, तो उसके सजेशन में रिस्पॉन्सिव हो रहा होता है और उसी से फिर वो क्या करता है, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर लेता है। इसको हैप्नो काउंसलिंग कहा जाता है। शॉर्ट टर्म काउंसलिंग ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स के लिए होती है। लॉन्ग टर्म काउंसलिंग ये लॉन्गर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कल मैंने बताया था ना लेक्चर के बाद इशू और प्रॉब्लम का डिफरेंस। तो ऐसे चैलेंजेस जो शॉर्ट टर्म होते हैं ना उनको हम प्रॉब्लम बोलते हैं और जो लॉन्ग टर्म होते हैं ना उनको इश्यूज बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसके लिए शॉर्ट टर्म काउंसलिंग होती है और जो इश्यूज होते हैं ना उनके लिए जो है वो लॉन्ग टर्म काउंसलिंग दी जाती है। इनफॉर्मल काउंसलिंग और प्रोफेशनल काउंसलिंग, एक बंदा ट्रेंड है, आप उसके पास टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके और सारे अपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और उससे आप जो है वो हेल्प लेते हैं, ये आपकी प्रोफेशनल काउंसलिंग कहलाएगी। ट्रेंड बंदे के पास जाते हैं। और एक ये है कि आपको पता चलता है कि जी वो हमारे ना, मैं देहात में हूँ तो यहाँ पे हमारे वो बड़े अजीब से ट्रेंड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है ना, वो सुनेंगे जी वो फलां जगह एक पीर साहब बैठे हैं, वो दम करते हैं, ठीक हो जाता है। वो जाते हैं जनाब अला, वो सारे फैमिली चली जाती है और वहाँ पे और वो दम वगैरह करा के आते हैं। तो फिर वो एक बंदे को, अब देखें सेहत किसी पीर के हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है, डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, दवाइयों के अंदर नहीं है, अल्लाह ताला के अमर से होती है सेहत बीमारी। अब वो कोई बंदा अगर बाई चांस अल्लाह ताला के अमर से ठीक भी हो जाता है ना, सारी दुनिया जो है वो मान जाती है। मतलब अब आप वहाँ जा रहे हैं जिस बंदे के पास मतलब एक ब्रेस्ट कैंसर है खुदा न खास्ता, या कोई और ब्लड कैंसर है, या कोई किडनी के स्टोन है, किडनी स्टोन है, तो वो जी दम से निकल रही है पथरी, तो टूट के निकल रही है, बाहर निकल रही है, वो छुरी ऊपर लगाते हैं जी ये पथरी आपकी बाहर निकल आ रही। तो इस तरह की बात। तो इनफॉर्मल काउंसलिंग ऐसी होती है कि ऐसे बंदे के पास जाएं जो सिर्फ जो है ना वो अपने जादुई करतब दिखा के मतलब मशहूर हुआ हुआ, आप उसके पास जाके सोल्यूशन ले रहे हैं अपना, तो इसको इनफॉर्मल काउंसलिंग कहते हैं। रेस्पॉन्सिबल पर्सन हु मे हैव लिटिल और नो ट्रेनिंग, उसको पता ही नहीं है उस मसले का, ठीक है, और वो छुरी से पथरियाँ निकाल रहा है। तो इनफॉर्मल काउंसलिंग, ऐसे बंदों के पास जाने से परहेज करें, ठीक है। प्रोफेशनल के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, और मेडिकल इशू है तो उसके पास जाएं, हाँ अल्लाह वाले होते हैं उनके पास जाएं। गली में बैठा हर बंदा जो है वो औलिया अल्लाह की तौहीन जो कर रहे होते हैं उनसे परहेज करें। तो इनफॉर्मल काउंसलिंग जो है वो ऐसा बंदा होता है, मेरे जैसा कोई निकम्मा उठे और कहे कि जी आए जी मैं आपको गाइड करता हूँ किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। एक है कि कॉलेज का वो जो 20 साल का एक्सपर्ट बंदा, प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर हेडमास्टर है, उसको एक्सपीरियंस मेरा बराबर तो नहीं हो सकता ना। तो ये डिफरेंस है इनफॉर्मल में। स्टेजेस: इनिशियल डिस्क्लोजर, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन एंड कमिटमेंट टू एक्शन। आप उसको डिस्क्लोज करते हैं उसके प्रॉब्लम को, ठीक है। डिस्क्लोजर से मुराद आप अपने और उसके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग गपशप का माहौल बनाते हैं, फिर आप उसके प्रॉब्लम को इन डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं, फिर आप उसको एक्शन बताते हैं। इन काउंसलिंग क्लाइंट फैमिली हिस्ट्री, पर्सनैलिटी हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री, स्कूल हिस्ट्री स्टडीड। अब साफ है किसी के साथ सिर्फ बातें सुन के हम उसको सोल्यूशन नहीं देते, कोई बिहेवियर का प्रॉब्लम है या इस तरह का, तो फैमिली की, पर्सनैलिटी की, एजुकेशनल हिस्ट्री सुनते हैं। सिगमंड फ्राइड ने केस स्टडी मेथड यूज़ किया था कि एक प्रॉब्लम को आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टडी करें, फिर उसको सोल्यूशन बताएं, सिर्फ बात सुन के ना बताएं, ठीक है। जॉन्स ने कहा कि काउंसलर के पास ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम होनी चाहिए। और रीसेंट ट्रेंड जो है ना वो क्या है कि स्कूल के अंदर जो है वो काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू होने चाहिए, ये रीसेंट ट्रेंड है। इंशाल्लाह ताला कल जो है वो अगला लेक्चर पढ़ेंगे। अब ये डिफरेंस है गाइडेंस और काउंसलिंग का। मैं बता देता हूँ कि गाइडेंस जो है ना डायरेक्शन होती है, इसमें आप किसी को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने कैरियर को, अपने डिसीजन को खुद जो है अपना पोटेंशियल डेवलप करके अपने डिसीजन खुद डेवलप करे, बनाए, मेक करे। जबकि काउंसलिंग में क्या होते हैं, आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन दे रहे होते हैं, इसमें उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे होते हैं। गाइडेंस प्रिवेंटिव और डेवलपमेंटल है, यानी इसमें आप किसी चीज़ को, किसी को किसी काम से रोकते हैं ताकि उसकी डेवलपमेंट खुद सोचे इस बारे में। जो काउंसलिंग है ये प्रिवेंटिव और डेवलपमेंटल के साथ साथ रेमीडियल भी है, यानी अगर वो नहीं कर सक रहा तो दोबारा आप उसको सोल्यूशन देते हैं।
ٹھیک ہے. یہ کوئی گائیڈنس ورکر کرتا ہے, اس کے لیے اسکل پرسن چاہیے ہوتا ہے, پروفیشنلی ٹرینڈ بندہ. یہ مشورہ ہی ہوتا ہے جو آپ کسی سے لے لیتے ہیں, اس کے لیے سولوشن ہوتا ہے اور سولوشن ایکسپرٹ کا آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اٹ مے بی گیون ایٹ اینی نارمل سیٹ اپ, یہ کہیں پہ بھی دی جا سکتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو پراپر کاؤنسلنگ روم چاہیے جہاں پہ بڑا سکون کا ماحول ہو. ٹھیک ہے. اٹ از انٹیگرل پارٹ آف ایجوکیشن. یہ جو ٹیچر جو لیکچر میں جو باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ ساری گائیڈ, بیٹا محنت کرو, آگے بڑھو گے, یہ ہوگا, کیریئر اچھا بن جائے گا, یہ گائیڈنس ہوتی ہے. تو یہ ایجوکیشن کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے تمام فیلڈ کا پارٹ ہے, کاؤنسلنگ ہر فیلڈ کے اندر ضروری ہے. اس کے کافی سارے فیزز ہوتے ہیں. ڈسٹریبیوٹیو فیز جو ہے اس کا فوکس ایجوکیشنل اور ووکیشنل کے اوپر ہے, اور اس کا ایڈجسٹو فیز جو ہے اس کا سوشل, پرسنل, ایموشنل کے اوپر ہے. ڈیسیجن میکنگ آپریٹس ایٹ انٹلیکچوئل لیول. ٹھیک ہے. اس میں بچہ سوچ کے اپنی دانش مندی کے ساتھ ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے, اور اس میں کیا کرتا ہے, آپریٹس ایٹ ایموشنل لیول. تو اس میں ایموشنلی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بیسٹ ہے, تم یہ کر لو. ایموشنلی اس کو جو ہے وہ چارج کیا جاتا ہے. انٹرویو از ناٹ اے ٹیکنیک. اس میں انٹرویو نہیں لیا جاتا, اس میں انٹرویو جو ہے وہ مین ٹیکنیک ہے. یہ ہول سروس ہے, یہ اسپیسیفک ہوتی ہے کانسیپٹ. ٹھیک ہے جی. یہ ڈفرینس ہے ان دونوں کا. کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کیریئر اور اس سے آنورڈ پڑھیں گے. کوئی سوال ہے جی آج کے ٹاپک سے تو پوچھ سکتے ہیں جی پلیز. سر کاؤنسلنگ جو ہے یہ گائیڈنس ہو سکتا ہے, کاؤنسلنگ گائیڈنس کے اندر ہے رائٹ سر, اور گائیڈنس جو ہے ایک براڈر. ہم نے اس لیے کہا کہ آل ٹائپس آف کاؤنسلنگ انوالوز گائیڈنس, کہ آپ سولوشن بھی دے رہے ہوتے ہیں, ساتھ اس کو کچھ سجیشن بھی دے, اس کی ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آ جاتا ہے یہ کاؤنسلنگ کے اندر گائیڈنس بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جی. اچھا سر ایک کوشچن ہے سر, یہ نیٹ انرولمنٹ اور گراس انرولمنٹ اس کا سر بتا دیں. جی سر.